نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے تکبر کی مذمت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ میرے محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں جو لوگ تکبر سے بری ہیں، جو لوگ تکبر نہیں کرتے، جو لوگ زمین میں فساد نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ میرے محترم، یہ سورۃ القصص کا بالکل آخری رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تکبر سے بری لوگوں کو جنت کی ضمانت دی ہے، اور اس سے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پچھلے رکوع میں قارون کا واقعہ بیان کیا، اور قارون کا زمین میں دھنسنے کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ قارون کو اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا اس لیے کہ وہ تکبر کیا کرتا تھا۔ اور یہ سورۃ القصص قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس میں قارون کا، فرعون کا واقعہ بیان کر کے ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے کہ دیکھو، قارون بھی ہلاک ہوا ہے، فرعون بھی ہلاک ہوا ہے، دونوں زمین میں تکبر کیا کرتے تھے۔ آپ سمجھیے کہ تکبر ہے کیا چیز۔ میرے محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہے۔ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اچھا کپڑا پہنے اور اچھا جوتا پہنے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تکبر یہ ہے بطر الحق و غمط الناس، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے، وگرنہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے، بلکہ اچھا کپڑا پہن کے، اچھا جوتا پہن کے دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اور دوسرا، اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھنا کہ حق بات بھی اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس کا بھی انکار کر دے۔ اور دوسری روایات بہت ساری ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے منع فرمایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوا، اور فرمایا جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری میرے نبی نے ارشاد فرمائی، اور جس کے دل میں تکبر ہے اس کے لیے میرے نبی نے بہت سخت وعید بھی بیان فرمائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو انسان اللہ کے لیے جھک جاتا ہے میرا رب اسے اتنا بلند کرتا ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے میرے نبی نے فرمایا وہ تو اپنے جی میں، اپنے من میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ میں بڑی چیز ہوں، لیکن لوگوں کی نظر میں اللہ اسے کتے اور خنزیر جتنی بھی حیثیت نہیں دیتے، لوگوں کے نزدیک اس کی ذرا برابر قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے محترم سامعین، تکبر جیسی لعنت سے بچیے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیجئے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بلند کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے ایک مثال دی ہے، اور میں اس کی مثال یوں ہی سمجھیے جس طرح پہاڑ پہ چڑھنا ہو۔ پہاڑ پہ جب بندہ چڑھتا ہے تو جھکتا ہے تو بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے، پھر اترتے وقت جسم کو اکڑاتا ہے، اور اکڑاتا ہے تو پھر نیچے آ جاتا ہے۔ یہی مثال ہے، جب انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھے گا تو پھر نقصان کیا ہوگا، بلندیوں پہ پہنچ نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمین میں لوگوں کی نظروں میں بالکل نیچا کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تکبر کرتا ہے، تکبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن چیونٹیوں کی شکل میں قیامت والے دن کھڑا کرے گا، اور آپ نے فرمایا کہ انہیں جہنم کے ایک خاص طبقے میں ڈال دیا جائے گا جس کے آس پاس آگ ہوگی، اور جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کا خون یہ ان کی خوراک ہوگی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص شلوار ٹخنے سے نیچے کر کے جا رہا تھا اس وجہ سے کہ تکبر اس کے دل میں موجود تھا۔ آج یہ کمزوری ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ میرے محترم، ہم میں سے ہر شخص اپنی شلوار کو نیچے کرتا ہے، یہ کس وجہ سے؟ کہ میں خوبصورت لگوں گا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یاد رکھنا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کر کے جا رہا تھا، اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، اور پھر آپ نے فرمایا قیامت تک وہ اسی طرح زمین میں دھنستا ہی دھنستا نیچے چلا جائے۔ اس لیے میرے محترم، تکبر جیسی لعنت سے بچیے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کیجیے۔ اس لیے اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، آپ سے کوئی زیادتی کر بیٹھتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ میں تو بڑی چیز ہوں اس لیے میں معاف نہیں کرتا، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے تکبر کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ تو گناہ سے بچو، تکبر سے بچو۔ انشاءاللہ قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا، ہم نے آخرت کا گھر تیار کر رکھا ہے جو لوگ زمین میں بڑے نہیں بنتے، بڑے بننے کا ارادہ نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے آخرت کا گھر تیار کیا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے اللہ ہم سب کو تکبر جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اللہ کے لیے عاجزی اور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ تبارک الذی نزل الفرقان